السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مشاہدین کرام، دینی و ملی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے نیکیوں پر ہمیشگی یا نیکیوں پر مداومت ضروری ہے۔ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد ہماری زندگی میں غفلت، سستی اور کاہلی، بے چینی اور عجیب قسم کی نیکیوں سے دوری ہے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جیسے لگتا ہے کہ رمضان چلے جانے کے بعد ساتھ سب کچھ چلا جاتا ہے۔ ہمارا یہی وتیرہ رمضان کی پوری عبادت اور بندگی میں انہماک اور سبقت کے باوجود ہماری پوری محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے اور بجائے سعادت مندی کے ہمارے لیے نحوست اور بدبختی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی طرح اس کے بعد بھی دین و ایمان اور عبادت اور بندگی پر استقامت اور نیکیوں پر مداومت ضروری ہے، کیونکہ دین میں کوئی فرصت، کوئی چھٹی نہیں ہے اور نہ راہ خیر میں کوئی انقطاع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجر کے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی موت کے آنے کے وقت تک ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے عبادت کر لی، بقیہ 11 مہینے میں سستی اور کاہلی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، بلکہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قیام اللیل اور اس کے علاوہ تہجد کی نمازیں اور ساری چیزیں جو صدقہ اور خیرات ہیں، یہ ہمیشہ، اور 5 وقت کی نمازیں خاصتاً جماعت کے ساتھ وقت معینہ پر ادا کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوا، عید والے دن ہی مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، مسجدیں خالی ہو گئی ہیں۔ ظہر کی نماز میں آپ دیکھیں بمشکل 4 آدمی، 5 آدمی، 6 آدمی نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوتیں بھی کی ہیں اور قیام اللیل بھی کیا ہے، یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے ہم اور آپ ہمیشہ جاری رکھیں، یہاں تک کہ موت آنے کے وقت تک ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی ہمیشہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ راحت یعنی چھٹی کب ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا، عند اول قدم نضعها فی الجنہ، کہ جب ہمارا پہلا قدم جنت میں پڑے گا تب چھٹی ملے گی، یعنی جب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ہمیں اور آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ عبادت کرنی چاہیے۔ نیکیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ اس کی توفیق کا طلبگار ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے اس کے توفیق اور طلبگار ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے بغیر بندہ نیکیاں نہیں کر سکتا ہے اور نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں دین اور عبادت اور نیکی و اطاعت پر جمے رہنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی دین پر جمے رہیں اور نیکیوں پر مداومت برتنے کی فکر مندی کریں اور کسی طرح کے غفلت سے بے توجہی کی شکار نہ بنیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت
سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ میں اس کے بعد کسی سے سوال نہ کروں، کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ، میں کہہ دو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں، پھر تم اس پر کیا ہو جاؤ؟ جم جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کی ہے، اسی طریقے سے بقیہ 11 مہینوں کے اندر ہم اور آپ نیکیوں پر ہمیشگی برتتے رہیں، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس کے اندر جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، الہ العالمین تو ہمیں نیکیوں پر ہمیشگی اور نیکیوں پر مداومت ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں، الہ العالمین تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔